إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وقال وَإِذْ نَادَى نُوحًا مِّن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد ابتلاء الأنبياء. محترم سامعین، دینی بھائیوں اور بزرگوں، خطبہ حاجہ کے بعد جو حدیث پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک نبی کے بارے میں بتلاتے ہیں اور وہ نوح علیہ السلام ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کئی سارے انبیاء کے بارے میں فرمایا، کئی سارے اپنے نبیوں کے بارے میں فرمایا۔ اس میں سے ایک نبی نوح علیہ السلام بھی ہے، نوح علیہ السلام بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کو وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے نوح کو بہت بڑی مصیبت سے آزاد کر دیا، بہت بڑی مصیبت سے آزاد کر دیا۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اس قوم کے خلاف ہم نے مدد کیا جو ان کو جھٹلاتی تھی، جو ہمارے نشانیوں کو، ہمارے آیتوں کو جھٹلاتی تھی، ان سے ان کو نجات دے دیا، ان کے خلاف ان کی مدد کی۔ نوح علیہ السلام جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نوح کو بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کے قوم کے پاس بھیجا، ان کے قوم کے پاس جو ہے وہ 1000 میں 50 کا، یعنی 950 سال جو ہے صرف اور صرف دعوت دیتے رہے، صرف اور صرف دعوت دیتے رہے۔ 950 سال کیا دعوت دیتے تھے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، توحید کی دعوت دیتے ہیں، توحید سکھاتے ہیں، توحید سمجھاتے ہیں، لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَأَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ دو چیز، پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ
لا الہ کہہ لیے، اور الا اللہ بھی کہنا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ مکمل تب تک نہیں ہوگا جب تک آدمی اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنے نہیں لگ جائے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ دوسرے جتنے بھی الہ ہیں، دوسرے جتنے بھی معبود ہیں، ان کا انکار نہ کر دے۔ جتنے بھی رسول آئے اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کیا ہے؟ ہم نے ہر قوم، ہر امت، ہر لوگوں کے لیے جو ہے ایک رسول بھیجا۔ کیا کرتے تھے؟ کیا دعوت دیتے تھے؟ کس چیز کی طرف بلاتے تھے؟ بریانی کھانے کے لیے بلاتے تھے، دعوت کے لیے بلاتے تھے، مال کمانے کے لیے بلاتے تھے، تجارت کے لیے کماتے، کس لیے بلاتے تھے؟ ایک ہی دعوت تھی سب کی، ان اعبدوا اللہ، کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ واجتنبوا الطاغوت، اور کیا ہے؟ طاغوت جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پوجا جاتا ہے، جو معبود باطل ہے، ان کو جو ہے چھوڑ دینا ہے۔ یہی اصل دعوت سارے نبیوں کی رہی ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے قوم کے بارے میں پاس لائے، آگے کی یہی دعوت دیتے رہے۔ یہ توحید اتنی عظیم چیز ہے، یہ توحید اتنی عظیم چیز ہے کہ 950 سال داعی لوگوں کا کام بتا رہے ہیں کہ ہمیشہ آپ دعوت دیتے رہے۔ 950 سال صرف اور صرف اسی توحید کا دعوت دیتے رہے۔ یہ توحید اتنی عظیم چیز ہے، اور یہ شرک اتنی بری چیز ہے کہ اس سے ڈراتے رہے۔ توحید اور شرک، توحید اور شرک، کتنے سال؟ 950 سال۔ آج بہت سارے لوگ نکل گئے ہیں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ صرف توحید 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 کرتے رہتے ہیں، شرک 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 کرتے رہتے ہیں۔ ارے توحید اور شرک کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں نبی کتنے سال دعوت دے رہے ہیں؟ 950 سال صرف اور صرف اسی کی دعوت دے رہے ہیں کہ ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو گے تو صرف اللہ تعالیٰ کی توحید۔ واجتنبوا الطاغوت، اور کیا ہے؟ جتنے بھی معبود باطلہ ہیں، جتنے بھی اللہ کے علاوہ جتنے بھی کوئی بھی پوجا کیا جاتا ہے، جتنے کی بھی عبادت کی جاتی ہے، ان سے اجتناب کرنا ہے، تم کو ان سے جو ہے ڈرانا ہے، اس شرک سے بچانا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا ضرورت تھی شرک سے بچانے کی؟ اللہ تعالیٰ مشرکین کے بارے میں بتلاتے ہیں۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ کہتے ہیں ایک بندہ جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے، کسی اور سے مانگتا ہے، کسی اور سے دعا کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے باسط کفیہ الی الماء، نہر کے سامنے کھڑا ہے۔ نہر جانتے ہیں؟ نہر کے سامنے کھڑا ہو کر کے ہے، لیکن جو ہے ایسے کر کے کھڑا ہو کر کے ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا ہو کر کے ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ یبلغ فاہ وما هو ببالغ، پانی پینا چاہتا ہے، لیکن پانی جو ہے اپنے منہ کی طرف نہیں لے جاتا، پانی اپنے منہ کی طرف نہیں لے جاتا۔ تو کیا یہ بندہ جو ہے پانی پی سکتا ہے؟ ہاتھ پانی پہ پھیلایا ہوا ہے، لیکن یہ جو پانی ہے منہ کی طرف نہیں لے کر کے جاتا۔ پانی پیے گا کبھی؟ پانی پی سکے گا؟ نہیں پی سکے گا کبھی۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں، دعا تو مانگ رہا ہے وہ بندہ، لیکن غیر اللہ سے مانگ رہا ہے۔ دعا تو مانگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا۔ دوسرے جگہ اللہ تعالیٰ مثال کیا دیتے ہیں؟ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء۔ دوسری مثال کیا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ فکأنما خر من السماء، مر گیا جب تو کیا ہے؟ فرشتے لوگ جو ہے آسمان میں لے گئے، جب آسمان میں کہا گیا کہ اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے کوئی جگہ نہیں ہے، ہم لوگ جو ہے خراب لوگوں کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولتے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو کیا کیے؟ وہیں سے وہ فرشتہ جو ہے پھینک دیتا اس کو، پہلی آسمان سے ہی اس کو پھینک دیتا۔
فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ. تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایک چڑیا کو بھیجتے ہیں. وہ چڑیا بھی کیسی، اس کے جو ہیں بہت، اس کے جو ناخن ہیں بہت بڑے بڑے ہیں، بہت تیز ہیں. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ. تو کیا ہے، اس کے جو ہے گوشت کو نوچ کر کے نکال کے اس کے چمڑے کو نوچ کھاتی ہے. اور تہوی بہ الريح فی مکان سحیق. یا کیا کرتے ہیں، وہ جو چڑیا ہے اس کو لے کر کے کسی گٹر میں جا کر کے پھینک دیتا ہے. یہ اس کی مثال ہے جو شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کسی اور کو شریک کرتا ہے. اور یہی وہ گناہ ہے جس کے بارے میں سب ڈرائے اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو کہہ دیے. کیا ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، سب کو یہ بات بتا دیے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر آپ شرک کرتے ہیں تو جتنی بھی عبادت کر لیجئے، جتنی بھی نماز پڑھ لیجئے، جتنا بھی روزہ رکھ لیجئے، جتنا بھی حج کر لیجئے، جتنا بھی زکوٰۃ ادا کر لیجئے، جتنا بھی صدقہ کر دیجئے، پہاڑ نیکیاں کر لیجئے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. آپ لوگوں کا جو ہے سارا اعمال برباد ہو جائے گا. یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. نوح کو بھی بتا دیے کہ اے نوح، اگر تم شرک کیے تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. آدم کو بھی بتلا دیے کہ آدم اگر تم ایسا کیے تو تمہارے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے. ادریس علیہ السلام کو بھی بیان کر دیے کہ اگر تم یہ کیے، شرک کیے، تو کیا ہے تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. موسیٰ کو بھی کہہ دیے، عیسیٰ کو بھی کہہ دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیے کہ اے نبی، آپ اگر شرک کرتے ہیں، آپ لوگ اگر شرک کرتے ہیں تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور آپ جو ہے خسارے اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. اور کہتے ہیں دوسری جگہ، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. جو بندہ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دی. جنت حرام ہے، جنت حرام، یعنی کبھی بھی جو ہے جنت نہیں جا سکے گا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا. تو یہی دعوت نوح علیہ السلام دے رہے تھے. کیا ہے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. میں اس عذاب سے ڈرتا ہوں جو تمہیں قیامت کے دن پہنچنے والی ہے، جو تمہیں قیامت کے دن پہنچنے والی ہے. اس عذاب سے، اس دردناک عذاب سے ڈرا رہا ہوں تمہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، شرک سے بچو، نہ تو وہ عذاب جو ہے تمہیں لے جائے گا، وہ اس عذاب میں تم لوگ مبتلا کر دیے جاؤ گے. یہی دعوت دیتے رہے. لیکن قوم کے لوگ کیا ہیں، اِنَّا نَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کہنے لگے ارے تم تو گمراہ ہو چکے ہو. آج بھی اگر کوئی توحید کی دعوت دینے جائے، کیا بولے جائے گا، بھائی یہ توحید کرتا رہتا ہے اور کوئی کام وام نہیں ہے، پاگل ہو گیا ہے، دماغ خراب ہو گیا. اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تم تو کھلے ہوئے گمراہی میں ہو. یہی تو قوم لوگوں کی دعوت ہے، اِنَّا نَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تم تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہو. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِضَلَالَةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. کہتے ہیں کہ ہم گمراہی میں نہیں ہیں، اللہ کا جو ہے فرمان تمہیں سنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بات ہم کو بتائے ہیں وہ بات آ کر کے تم لوگوں کو بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں. أبلغكم رسالات ربی وانصح لكم وأعلم من اللہ ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ کے جو ہے فرمان کو تمہارے پاس لے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو نصیحت ہم کو کیے وہ نصیحت تم کو سنا رہے ہیں تاکہ تم لوگ اس عذاب سے بچ جاؤ. اور ہم وہ چیز جانتے ہیں اللہ کی طرف سے جو تم لوگ نہیں جانتے. دوسری جگہ کہتے ہیں اے ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. اے نوح تم جو ہے توحید کی دعوت دے رہے ہو، تم تو ہم لوگ کے طرح ہی ایک عام آدمی ہو، ہم لوگ کے طرح ہی ایک عام آدمی ہو. ما نراک الا بشرا مثلنا.
سوچتا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر رسول بھیجیں گے، نبی بھیجیں گے تو کیا ہے، فرشتے کو بھیجیں گے۔ کس کو بھیجیں گے؟ فرشتے کو بھیجیں گے۔ تو کہتا ہے ما نراک الا بشرا مثلنا، ارے تم بھی تو ہمارے طرح ایک عام آدمی ہو، تمہیں بھی تو ہم لوگ عام آدمی سمجھتے ہیں، تم کیوں ایسے کرتے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ کی دعوت کیسے لے کر کے آ سکتے، تم اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ بہت سمجھائے پھر بھی جو ہے نہیں مانے۔ کہتے ہیں یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، ارے ہم تم سے پیسہ مال نہیں چاہتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں، ہم تم سے جو ہے مال نہیں چاہتے، جائیداد نہیں چاہتے، چاہتے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا۔ اجر چاہتے ہیں تو کس کے طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اجر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، جو محنت کر رہے ہیں اس کا جو پیسہ ہے، روپیہ ہے، بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ دے گا۔ إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، تو کیا ہے؟ انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ، تم لوگ جو ہے اپنے رب سے ملاقات کرنے والے، ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دعوت دیتے رہے اور کیا ہے، اور کہتے ہیں ولا اقول لکم عندی خزائن الغیب ولا اعلم الغیب ولا اقول للذین تزدری اعینہم، کہتے ہیں نہ ہی میرے پاس خزانے کی چابی ہے، نہ ہی ہم غیب کو جانتے ہیں، نہ ہی میرے پاس کچھ ہے نہ کچھ ہے، صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، وہ توحید ہے۔ بس یہی چیز جو ہے میرے پاس ہے، کہ توحید لے کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر کے آئے، سمجھاتے ہیں، بجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا، آسمان بنایا، دنیا بنائی، زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، سب کچھ ہے، اس کی کون بنایا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ بنائے ہیں، تو کیوں نہیں اس کی عبادت کرتے؟ کیا یہ ساری چیز خود سے پیدا ہو گئی؟ نہیں، کوئی تو اس کا پیدا کرنے والا ہے، کوئی تو اس کا بنانے والا ہے، اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتا ہے قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ اے نوح، بہت جھگڑا کر رہے ہو ہم لوگ کو، بہت پریشان کر دیے، صرف توحید توحید توحید، شرک کرے جا رہے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو جو وعدہ کرتے ہو، جو کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عذاب لائے گا تو لے آؤ، کہو اپنے رب سے کہ عذاب لے آئے، دیکھتے ہیں تم سچے ہو کہ نہیں بات سنیں۔ یہی شکایت کرتے ہیں سورہ نون میں کیا ہے؟ ربی، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں کو رات اور دن دعوت دیتے رہے، فلم ازدہم دعائی الا فرارا، لیکن کیا ہے، جب بھی دعوت دیتے ہیں یہ لوگ ہم سے بھاگ جاتے ہیں۔ وانی کلما دعوتہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، کیا کرتے جب بھی ہم ان لوگوں کو بلانے کے لیے جاتے، توحید سکھانے کے لیے جاتے، سمجھانے کے لیے جاتے، بجھانے کے لیے جاتے، تو کیا کرتے؟ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیوں کو جو ہے کان میں بھر لیتے، کہتے ہیں نہیں سنیں گے تمہاری بات، نہیں سنیں گے تمہاری بات۔ جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا، نہیں بات سنتے۔ کوئی بندہ ہوتا کہ اپنے کان میں انگلی بھر لیتا، کوئی اپنا کپڑا پچاپ لیتا، کوئی جو ہے چلانے لگ جاتا، کوئی جو ہے کچھ اور کرنے لگ جاتا۔ واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا، اور کیا ہے اور جو ہے وہ لوگ تکبر کرنے لگ گئے، زور زور سے آواز کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا جو فہم تھا، اللہ تعالیٰ جو اپنے رسول کو بھیجے اس رسول کا انکار کیے، تو کیا ہوا؟ یہ کرنے لگ گئے، ان کی بات نہیں سنے۔ تو اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے، اللہ تعالیٰ ہم تو دعوت دیے لیکن کیا ہے، یہ لوگ دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں۔
کوئی بھاگ جاتا ہے، کوئی کان میں انگلی بھر لیتا ہے، کوئی اپنے منہ میں اپنا منہ جو ہے چادر میں چھپا لیتا ہے، ایسی ہی ان کی حالت ہے۔ وَإِنِّي اللہ تعالیٰ اور ہم دعوت دیتے رہے کیا ہے، ہم کہتے رہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اپنے رب سے استغفار کرتے رہو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، کچھ بھی گناہ کیے ہو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے توبہ کو قبول کرے گا۔ اور کیا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائے گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے مال میں بھی مدد کرے گا، تمہارے اولاد میں بھی مدد کرے گا۔ اور کیا ہے وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے باغات تیار کر دے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ باغات تیار کر دے گا، اور آخرت میں بھی جو ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغات تیار کر دیں گے، جنت تیار کر دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں تیار کر دیں گے۔ بہت کچھ سمجھائے ان لوگوں کو، توحید سمجھائے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ طِبَاقًا، اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو کیسے بنایا ہے؟ آسمان جو ہے تمہارے سر میں نہیں گرتا ہے، بادل جو ہے تمہارے سر میں نہیں گرتا ہے، زمین کو کیسے اللہ تعالیٰ نے جو بچھا دیا ہے، کیسے کیسے کر کے سمجھا دیے، لیکن جو ہے نہیں سمجھے، نہیں سمجھے تو دعا کیا کرنے لگے، اب جو ہے پریشان ہو گئے، اور کیا کہتے تھے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور کہتے تھے کہ یہ جب وہ دعوت دے رہا ہے تو اپنے باباؤں کو نہیں چھوڑنا، جس کی عبادت کرتے ہو اس کو پکڑے رہنا، جس مورتی کی عبادت کرتے ہو اس کو پکڑے رہنا، جس بابا کی عبادت کرتے ہو، جس بابا کی مرید بنے ہوئے ہو اس کے جو ہے اس کو پکڑ کر کے رہنا، اسی کی عبادت میں رہنا، اپنے جو ہے معبودوں کو نہیں چھوڑنا۔ یہی دعوت رہی، اتنا دعوت دیے پھر بھی جو ہے کہتا ہے کہ نہیں چھوڑیں گے، اور کہتا بھی تھا کہ مر جانا، لیکن نوح کی دعوت کو قبول نہیں کرنا، نوح کے دعوت کو قبول نہیں کرنا۔ اب جو ہے بردعا ملتی ہے، بردعا کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ تعالی جب بھی نبیوں کو بھیجتے ہیں، رسولوں کو بھیجتے ہیں، یا کہیں علماءوں کو بھیجتے ہیں، عالموں کو بھیجتے ہیں، اگر ان کی بات لوگ نہیں سنتے، اگر ان کا انکار کر دیتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کی تکریم نہیں کرتے، ان کی توقیر نہیں کرتے، اب جو ہے عذاب آنے والا ہے۔ کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، بس یہی بد دعا تھی۔ کتنا لمبا بد دعا تھا بھائی، بس 950 سال دعوت کر کے بس اتنا ہی جملہ کہیں۔ اس لیے علماء کے بد دعا سے بچنا چاہیے کہ کب بد دعا دے دے کیا معلوم، ایک ہی جملہ کا بد دعا رہے گا اور پاری امت جو ہے برباد ہو جائے۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ تعالیٰ زمین میں کوئی بھی گھر جو ہے کافروں کا مت رکھ، بس یہی بد دعا کی، کوئی بھی ایک کافر کا گھر نہیں رہ زمین میں، یہی بد دعا کی۔ تو کیا ہے اللہ تعالیٰ حکم دیے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کیا ہے اب جو ہے تم یہ بناؤ، ناؤ بنانے لگے۔ تو کیا ہے وہی لوگ جس کو دعوت دیے آ کر کے جو ہے برا بھلا کہتے، ارے ناؤ تو بنا رہے ہو، چلاؤ گے کہاں؟ ناؤ بنا رہے ہو، چلاؤ گے کہاں؟ آ کر کے طرح طرح کی بات کہتے تھے، طرح طرح کے جو ہے جملے کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، وہ برا الفاظ استعمال کرتے تھے، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو جنون چڑھ گیا ہے، یہ جو ہے پاگل ہو گیا ہے، یہ اس کا جو ہے دماغ خراب ہو گیا، طرح طرح کی بات کر کے کہتے تھے۔ لیکن اب وقت آتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، اب جب وعدہ آ گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، جب ناؤ تیار کر لیے، ناؤ تیار کر کے جب چڑھ گئے، بول دیا اللہ تعالیٰ
من کل الزوجین اثنین، ہر ایک جو ہے ایک جوڑا لے کر کے چڑھ جاؤ، جانوروں سے بھی ایک جوڑا لے کر کے چل جاؤ، پرندوں سے بھی ایک جوڑا لے کر کے چل جاؤ، جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کو بھی ایک جوڑا لے کر کے چل جاؤ، تم بھی چڑھ جاؤ، اور جو مومن لوگ ہیں ان کو بھی لے کر کے چڑھ جاؤ۔ اس ناؤ میں چڑھ گئے، اور کیا ہے فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، جہاں سے کھانا بناتے تھے اللہ تعالیٰ آسمان سے تو بارش نازل کر رہے ہیں، اور جہاں کھانا بناتے تھے وہاں سے بھی جو ہے اب پانی آتا ہے، وہاں سے بھی جو ہے اب پانی نکل کے تیزی سے آتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ کہتے ہیں دعوت تو بہت دی ہے نوح علیہ السلام، لیکن وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، لیکن ایمان لانے والے، ان کے اوپر جو ہے لبیک کرنے والے، ان کی بات کو سننے والے، سمجھنے والے، ان کی اتباع کرنے والے، ان کی اطاعت کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ تھے۔ وہ لوگ ہی اس ناؤ میں چڑھے اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ گئے۔ اب کیا ہے نوح علیہ السلام آخری وقت میں اپنے بچے کو دعوت دیتے ہیں، ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، اے میرے بیٹے آ جاؤ ہمارے پاس، آخری وقت ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بارش نازل کر رہا ہے، نیچے سے بھی پانی آ رہا ہے، اوپر سے بھی پانی آ رہا ہے، اس عذاب سے بچنا ہے، اس سیلاب سے بچنا ہے، اس طوفان سے بچنا ہے، تو آ جاؤ ایمان والے بن جاؤ، کافروں میں سے نہیں، ولا تکن مع الکافرین، کافروں میں سے نہیں ہونا، کافروں کے پاس نہیں جاؤ۔ لیکن کیا کہتا ہے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کیا ہے وہ جو سب سے بڑا پہاڑ ہے وہاں جا کر کے ہم وہاں چڑھ جائیں گے اور بچ جائیں گے۔ لاجک لگاتا ہے، کیا ہے لاجک لگاتا ہے، یہ دماغ، جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنا دماغ لگائیں گے تو یہی حال ہوگا۔ کیا کہتا ہے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ارے یہ جو سب سے اونچا پہاڑ ہے اس کے اوپر چڑھ جائیں گے، پانی سے بچ جائیں گے، نہ ہی اوپر کا پانی کچھ کر سکے گا، نہ ہی نیچے سے سیلاب آ رہا ہے وہ کچھ کر پائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ یعصمنی من الماء، اس پہاڑ میں چڑھ جائیں گے تو بچ جائیں گے۔ اپنا لاجک لگانے لگ گیا لیکن ایمان نہیں لا، جہاں دماغ لگانا چاہیے تھا، جہاں لاجک لگانا چاہیے تھا وہاں تو لاجک نہیں لگایا، لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں لاجک لگایا تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں آسمان کو تمہارے اوپر تمہارے اندر جتنے بھی پانی ہے اس کو نازل کر دو، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے زمین کو بھی کہہ دیے کہ جتنا پانی ہو سکے نکال دو۔ وہ کیا ہے چڑھ گیا پہاڑ میں، کہتے ہیں زیادہ یہ موج آنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی سیلاب آیا منہ میں مارتا ہے، منہ کے بل نیچے چلے گئے۔ یہی ہے جب اپنا لاجک لگانا شروع کر دیں گے، دین میں جو ہے اپنی عقل لگانا شروع کر دیں گے، جب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ کے آیتوں کو، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو جو ہے اپنی عقل سے سمجھنے لگ جائیں گے تو یہی حال ہوگا۔ ایک مرتبہ بھی نہیں دکھا، ایک ہی موج آئی، ایک ہی سیلاب آ کر کے اس کو لے کر کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ابھی بھی یہاں دعا ختم نہیں ہو، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بنی من اہلی، اے اللہ تعالیٰ یہ میرا بیٹا ہے اس کو ڈوبنے سے بچا لیجیے، یہ تو میرے اہل و عیال میں سے ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ نے یہ وعدہ کیا ہے، آپ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ جو ہے میرے اہل کو، میرے اہل و عیال کو، نیک آدمی کے گھر والوں کو جو ہے آپ برباد نہیں کریں گے، نیک گھرانے کو برباد نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ ڈاکٹر ہو لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، عذاب آ سکتا ہے۔
سارے لوگ انجینئر ہیں, IPS آفیسر ہیں, UPSC کلیئر کر کے رکھا ہے, لیکن عذاب آ سکتا ہے. لیکن نیک ہے, نیکی کی دعوت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ عذاب میں نہیں مبتلا کرے. إنني من أهله وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. اے اللہ تعالیٰ میرا جو بیٹا ہے میرے گھر والوں میں سے ہے, اور آپ نے وعدہ کیا ہے کہ نیک لوگوں کے گھر والوں کو آپ برباد نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ بچا. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اے نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. اے نوح تم کہتے ہو یہ گھر والا ہے تمہارا, گھر والا تو ہوگا لیکن نیک نہیں تھا, نیکی کا کام نہیں کیا. بھلے ہی تمہارے گھر میں رہتا تھا, نیکوکار لوگوں کے ساتھ رہا کرتا تھا, لیکن اس کے اندر کوئی نیکی نہیں آئی. یہ جو ہے لوگوں کو برائی کی طرف بلاتا تھا, خود بھی برائی کرتا تھا, لوگوں کو بھی برائی کرتا تھا. تو کیا ہے, یہ تمہارا گھر والا اب نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح, اس کا جو ہے عمل اچھا نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, تو جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے اس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرو. یہی چیز ہے کہ جب عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہلاک کر دیں گے. عذاب کب آتا ہے؟ جب جو ہے اب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو بھیجے ہیں, ابھی تو انبیاء نہیں ہیں, نبی لوگ نہیں ہیں, یہ انبیاء ورثۃ الانبیاء ہے, نبی کے وارث لوگ ہیں. یہ لوگ جب آپ کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں, بجھانے کے لیے آ جاتے ہیں, قرآن حدیث کی باتیں آپ کو بتانے کے لیے آتے ہیں, تو یہ نہیں کہ یہ کہ ہم 10 بار سن چکے ہیں. نہیں, جب بھی اللہ تعالیٰ کی بات ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو, تو کیا ہے, دل کھول کر کے سننے والا ہونا چاہیے. آپ سنیے, سیکھیے, سمجھیے, ان سے محبت کیجیے, تو کیا ہے کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو برباد نہیں کرے گا. لیکن اگر ان لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ گئے, ان لوگوں کو کہنے لگ گئے کہ بس خالی صرف پیٹھی کے لیے یہ لوگ یہ کرتے ہیں, پیٹھی کے لیے تقریر ہے, اور کیا ہے ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو ایک بار جاتا ہے تو 500 روپیہ اس کا فیس ہوتا ہے, اور یہاں ایک عالم کو جو ہے ہفتے میں 50 روپیہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں رہتا. ساری جگہ کی حالت ایسی ہے. جب ایسی حالت ہوگی تو قوم میں عذاب آئے گا, قوم میں عذاب آئے گا. قوم کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو لوگ قوم کے ان لوگوں کی فکر نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کے علم کو اٹھائے ہوئے ہیں, رسول کے علم کو اٹھائے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی فکر نہیں کرتا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کو بدلے گا نہیں, اس قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا جب تک اپنے اس دل کو نہ بدل لے, جب تک اپنے آپ کو نہیں بدل لے, تب تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا. تم لوگ مرو گے, کٹو گے, مارا جائے گا, نکالا جائے گا, بے عزتی کی جائے گی. جب تک اسی حالت میں رہو, جب تک سدھرو گے نہیں, سمجھنے کی توفیق نہیں ملے گی, تب تک جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری حالت کو نہیں سدھارے گا. یہی ایک دعا ہے. یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ, نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا, ہم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا ہے. یہ ان کو جو ہے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, ان کو کرب عظیم سے, بہت بڑے پریشانی سے ہم نے ان کو نجات دیا ہے. اور جو قوم ان کو جھٹلاتی تھی, نوح علیہ السلام کا نام تو ابھی تک باقی ہے, لیکن کوئی بھی آج تک کوئی بھی جو ہے ان کے قوم کے جو بڑے لوگ تھے, جو جھٹلائے, جو امیر تھے, آج تک کوئی ایک کا نام نہیں بتا سکتا, نہیں بتا سکتا کوئی. علماء کا نام باقی رہتا ہے, لیکن جو ان کی بے عزتی کرتے ہیں, جو ان کی جو ہے بے حرمتی کرتے ہیں, جو ان کو چڑھاتے ہیں, نیچا دکھانا چاہتے ہیں, ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا.
یہی ایک دعا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، اور بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کئی نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں. پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اور بھی انبیاء کے بارے میں بتایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ کوئی ڈرانے والے آئے تو ڈرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے اپنے نیکوکار بندوں میں سے بنا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے نیکوکار بندے میں سے بچا. اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے اپنے دین کے مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. کیا فضیلت ہے بھائی میرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں ایک فضیلت سناتے ہیں. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ فرشتے آتے ہیں. کیا کیے وہ لوگ؟ یلتمسون اہل الذکر، زمین میں گھوم رہے تھے اور جا کر کے ایک مجلس میں بیٹھ گئے. مجلس بھی کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے. سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں، الحمدللہ لوگ کہتے ہیں، اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناتے ہیں. ایسی مجلس ہے، ایسی مجلس ہے تو اللہ تعالیٰ پہلا سوال جو پوچھتے ہیں، حل رعونی، ارے یہ بندے جو ہیں جو میرا ذکر کر رہے تھے، میرے باتوں میں بات کر رہے تھے، میرے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھ رہے تھے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ دیکھے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھے؟ ہاں کوئی دیکھے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے. فرشتے لوگ جواب دیتے اللہ تعالیٰ یہ لوگ آپ کو نہیں دیکھے. اچھا نہیں دیکھے، اگر دیکھ لے تو کیا کریں گے؟ دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ آپ کی عبادت کریں گے، اور زیادہ آپ کی بڑائی بیان کریں گے، بزرگی بیان کریں گے، اور زیادہ جو ہے آپ سے مانگنے لگیں گے. اللہ تعالیٰ آپ پوچھتے ہیں اور ایک سوال، اللہ کیا ہے؟ مما یسألون، مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ جنت مانگ رہے تھے. اچھا جنت کو دیکھے؟ جنت کو نہیں دیکھے. اگر جنت کو دیکھ لے تو اور زیادہ جنت کو مانگنے لگیں گے، اور زیادہ جو ہے جنت کی طلب ہوگی. اچھا مما یتعوذون، کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. جہنم کو دیکھے؟ جہنم کی ہولناکی کو دیکھے؟ جہنم کے عذاب کو دیکھے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے. اگر دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ دیکھ لے تو جہنم سے اور زیادہ بھاگنے لگ جائیں گے، جہنم سے اور زیادہ پناہ مانگنے لگ جائیں گے، اور زیادہ روئیں گے، گر گرائیں گے، لیکن جہنم سے بچنے کے لیے سب کچھ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جہنم سے ضرور بچیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک اور بات کہتے ہیں. کیا ہے؟ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ یہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. کیا کہتے ہیں؟ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. میں تمہیں گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ جو لوگ میرے لیے بیٹھ کر کے تھے، میرے مجلس میں بیٹھ کر کے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے تعلیم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا ہے؟ گواہ رہو ہم ان لوگوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہیے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے نا، کیا کرنا ہوگا؟ یہی مجلس میں بیٹھنا. تو ایک فرشتہ اٹھ کر کے کہتا اللہ تعالیٰ ان فیہم فلان جاء لحاجت لیس معہ. اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک بندہ وہ ہے جو صرف اور صرف حاجت کے لیے آیا تھا، ایسے ہی گھومتے پھرتے آ گیا مسجد میں تو بیٹھ گیا، ان میں سے نہیں ہے، اس کی نیت بیٹھنے کی نہیں تھی، بس دیکھا اور بیٹھ گئے بس. تو اللہ تعالیٰ کیا اچھا جواب دیتے ہیں. کیا ہے؟ انہم جلساء ہم الجلساء لا یشقی بہم شقیہم. وہ ایسے بیٹھنے والے ہیں، ایسے مجلس میں بیٹھنے والے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں وہ لوگ کہ ان کے ساتھ جو ہے کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھے گا جو میری رحمت سے نا امید ہوگا، جو میرے رحمت سے دور ہو جائے گا. تو تم کیا کرو؟ تم گواہ رہو جو بندہ ارادے سے آیا ہے اور جو غیر ارادے سے آیا ہے، جو بغیر ارادے سے آیا ہے، اس کو بھی ہم معاف کر دیے. انی قد غفرت لہم، گواہ رہو میں نے ان لوگوں کے سارے گناہوں کو معاف فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے بھی گناہ کو معاف فرما. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے خطاؤں کو معاف فرما. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حالت پر رحم کر. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حالت کی تبدیل فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی مدد فرما. اللہ تعالیٰ مسلمان جہاں بھی پریشان ہیں ان کی مدد فرما. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا. سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ان
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Allah